لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں. ابھی آپ عام حالات میں کینٹ میں داخل ہوں تو میرے خیال میں آپ کی اتنی تلاشی ہوتی ہے کہ دوبارہ ادھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا. بالکل نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس راستے میں روکنے والا کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت کے آئی جی اور اس وقت کی جو سو کالڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، آج دن تک کیوں نہیں پوچھا گیا اس سے؟ پہلی بات. ٹھیک ہے. جب 8 فروری کی شام کو 8 بجے تک جب ایک انقلاب آ رہا تھا، اس کو فارم 47 کے ذریعے چینج کیا گیا، تو پہلا ہمارا مطالبہ کیا تھا؟ ان تمام تر ان کی جو انہوں نے فارم 47 کے ذریعے ایک نان ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ جو آئی اور اس کو ہم نے احتجاج کے ساتھ قبول کیا، تو ہمارا پہلا مطالبہ تھا کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں جو آج آپ مجھ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ ہو جاتا؟ اور اس وقت میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کئی واقعات جو نہیں ہونے چاہیے تھے جو ہوئے ہیں. اگر 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو وہ نہ ہوتے. ٹھیک. گورنمنٹ کہتی تھی کہ آپ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں، آپ طاقتور لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں. لیکن کمیٹی تو بنا دی نا ہم لوگوں نے. ہم نے کمیٹی اس لیے آپ ہماری کمیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ جی. ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ یہ ایک حجت تمام ہو جائے. اوکے. پتہ چلے کہ یہ کتنے سنجیدہ ہے. ٹھیک. لیکن سلمان صاحب، ان کو جب تک ان کو لانے والے اسٹیبلشمنٹ نہیں کہے گی انہوں نے ہم سے مذاکرات نہیں کرنے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں نہیں کرنے، آپ نے حجت بھی تمام کر دی، مگر اس حجت کو تمام کرتے ہوئے پاکستانیوں کا بہت زیادہ وقت چلا گیا نا. اس وقت ان کی خواہش پوری کر لیتے ہیں حکومت کی، جو بار بار کہہ رہے تھے ہم سے بات کریں. اوکے. آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کیوں، ویسے میں بتا رہا ہوں وہ کیوں ساتھ چھوڑے گی نون لیگ کا؟ سب گڈ چل رہا ہے ان کا، بٹ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ایس آئی ایف سے کا پلیٹ فارم ہے، دیگر تمام ہر جگہ پہ ریکگنیشن ہے، یکجان دو کالب ہیں. ایسا کیا ہو گیا جی آپ لوگوں کے لیے؟ اب کیوں اسٹیبلشمنٹ آپ کو 9 میں بھی بھول جائے؟ اور تو اب تو آپ لوگ ادھر سے پس کے 26 نومبر کا مسئلہ بھی بنوا دیا آپ لوگوں نے. کیوں ایسا کیوں کرے گی؟ کیونکہ گورنمنٹ بیٹھ گئی، کچھ مطالبات مانے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ ہی اسٹیک پہ ہے نا. پھر اس کے بعد آپ کے مطالبات کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آپ کے کوسچن کے 2 حصے ہیں. ٹھیک. پہلے ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں چھوڑے گی نون کو. ہاں کیوں؟ دیکھیں میری بات سنیں. فارم 45 کے ذریعے 2,60,00,000 ووٹ لیے ہے پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے. ووٹ نکلا سلمان صاحب کا، ووٹ پڑا احمد خان کو. ٹھیک ہے. سلمان صاحب کا نکل آیا. ٹھیک ہے. فارم 47 پہ ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا. ٹھیک ہے. کرنے والوں نے سارا کچھ کر کے آپ کو یہ دے دیا جی کہ آپ ایم این اے ہیں، جائیں حلف لیں، آپ ایم پی ہیں جا کے حلف لیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد ان کی گورنمنٹ بن گئی. سلمان صاحب کتنی دیر اسٹیبلشمنٹ اس لاشوں کی جنگ لڑتے لڑتے عوام کے سامنے اپنی جنگ ہارے گی؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ میں موقع دے دیا، اسٹیبلشمنٹ میں 2024 میں موقع دے دیا، اور اس طرح موقع دیا کہ ایک جماعت جس کے پاس 20 سیٹیں بھی نہیں تھیں ان کو انہوں نے گورنمنٹ دے دی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب اس گورنمنٹ سے سنبھلا نہیں جا رہا. یعنی میں پنجاب کی بات کروں گا، میں پنجاب کا اپوزیشن لیڈر ہوں. ٹھیک ہے. آئی تھنک 4 مارچ کو حلف لیا اس گورنمنٹ نے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، سوائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹیو، پاکستان تحریک انصاف کے الیکٹیبلز، پاکستان تحریک انصاف کے
ورکرز ہیں، خصوصاً ان کی خواتین ہیں، سوائے ان کے گھر توڑنے کے، ان پہ ناجائز پرچے دینے پہ، بالکل. یعنی اس کے علاوہ ان 9-10 ماہ میں اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے حملہ کیا. ہاں میں ہاں ملائی، کوئی چھوٹی بات ہے سر. وہی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. سب سے پہلے ان کے پاس آسمانی صحیفہ آیا، آپ کا ڈیفیمیشن بل، رات کو 12 بجے پاس ہوا. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے کور کیا سو کالڈ جو نگران گورنمنٹ تھی اس کے بجٹ کو. بالکل. یعنی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ ٹوٹلی ناجائز بجٹ تھا. نگران حکومت کا تو کام ہی نہیں ہے، وہ ڈیولپمنٹ کے کام کر رہا ہے. بالکل. یعنی یہ ایک اس طرح جس طرح جو ایک اس کے لیے باقاعدہ قانون میں تبدیلی کی گئی. دیکھیں جی، قانون میں تبدیلی کس نے کی؟ اس وقت کون سا فورم تھا جو قانون میں؟ آپ کی اسمبلی، صوبائی اسمبلی تو تھی نہیں. بالکل. تو قانون میں تبدیلی ایک آرڈیننس کے ذریعے ہوئی. بالکل. تو آرڈیننس کے ذریعے آپ لوگوں کا پیسہ لگا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہاں میں ہاں وہ ملاتے جائیں گے، لیکن ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے 9 اپریل سے جو کہانی شروع ہوئی، ٹھیک ہے، رجیم چینج کی، ٹھیک ہے، وہ ختم ہوئی 26 نومبر. اب یہ 26 نومبر کا کرنا کیا ہے؟ یہ تو ایک اور نیا مسئلہ بن گیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ 9 مئی اور دوسرے 26 نومبر آ گیا. آپ اس کا بھی جوڈیشل ایک عدد کمیشن بنوانا چاہ رہے ہیں، اس کا بھی جوڈیشل کمیشن آپ بنوانا چاہ رہے ہیں. ایسا اب کیا کریں گے؟ ہم تو مسلسل گرداب میں ہی پھنسی جا رہے ہیں نا سر. پچھلی فائل کلیئر نہیں ہوتی، اگلی فائل پھر سامنے آ جاتی ہے. لیکن سلمان صاحب بات یہ ہے کہ 26 نومبر کا آپ لاہور میں بیٹھے ہیں بھی. اب پہلے لاہور کو لے لیں. 24 نومبر کو ہم نے احتجاج کا اعلان کیا. یہ شروع کہاں سے ہوا؟ تھوڑا سا میں پیچھے جانا پڑا. جی پلیز. ہم نے جلسوں کے لیے اجازتیں مانگی. کوئی جلسہ ہمیں سنگجانی کی مویشی منڈی میں NOC دیا گیا، یا آپ لاہور کے کسی جلسے کا ہمیں کانا کی مویشی منڈی میں NOC دیے گئے. اور وہ جو کانا والا NOC ہمیں ملا وہ رات کو 10 بجے مل رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دن 6 بجے آپ نے جلسہ ختم کرنا ہے. اور پھر بھی انہوں نے کارڈن آف کر دیا کنٹینرز کے ساتھ. ہمیں کنٹینر بھی نہیں اندر لے کے جانے. ہم ایک کوئی وہ ایک موبائل سی وین تھی جو ہم نے سٹیج بنائی، لیکن اس کے باوجود لوگ آ گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ لاہور میں اس وقت میرے اندازے کے مطابق 50 to 70,000 بندہ آرگینک کراؤڈ تھا. وہ باہر سے ایک بندہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ اکٹھے ہو گئے. اور جب وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور آدھے سے زیادہ لوگ ابھی سڑکوں پہ تھے تو انہوں نے ہماری لائٹیں بند کر دیں، انہوں نے دھاوا بول دیا، انہوں نے اسٹیج پہ چڑھ گئے جو لاہور کی مویشی منڈی میں. اس کے بعد جی ہمارا یہ پلان بنا کہ اس طرح تو نہیں ہوتا. ہم نے پرامن احتجاج شروع کر دی. اب احتجاج کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کسی NOC کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. ٹھیک. ہمارا لاہور کا احتجاج ہم نے مینار پاکستان پہ ہم نے احتجاج رکھا. اس سے پہلے فضل الرحمان نے احتجاج کیا، یہاں پہ جلسہ کیا، منہاج القرآن نے کیا. بالکل کیا. اس سے پہلے ہو چکے تھے. بالکل. اچھا اس دن لاہور میں کیا حال ہوا؟ دنگا فساد، یہ سارا آپ نے بھی دیکھا. بالکل. ہمارے اوپر FIRs ہوئیں. میں خود گرفتار ہوتے ہوتے بچا، مجھے ورکرز نے بچایا. اس کے بعد ہم چل پڑے کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. دیکھیں آرٹیکل 16 اور 17 کے تحت فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر جماعت کا کہ وہ احتجاج کرے. اب کبھی بھی ہم امید نہیں کر رہے تھے سلمان صاحب. دیکھیں یہ انہوں نے وہ ظلم کیا ہے